آج ہم بات کریں گے ایک نہایت ہی اہم موضوع پر کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ فوت شدہ بزرگوں، پیروں، نبیوں یا فرشتوں سے اس عقیدے کے ساتھ مدد مانگے کہ وہ ہماری تقدیر کو بدل سکتے ہیں یا نفع اور نقصان دے سکتے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ قرآن میں صاف الفاظ ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زندہ انسان سے ظاہری اسباب کے تحت مدد لینا جائز ہے، جیسے ڈاکٹر سے علاج کروانا، استاد سے علم حاصل کرنا یا دوستوں سے کسی کام میں مدد مانگنا، کیونکہ یہ سب اسباب ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ مگر دل کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی دعا اور حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھیں، اسی کو پکاریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، تم جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شرک سے بچنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آئیں ہم سب صرف اللہ ہی سے دعا کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں۔